اللہ 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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے حبیب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی اس پر جو ہے جمے رہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو نماز معاف نہیں کیا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے رنج تھوڑے سے غم میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہمارے گھر میں کوئی نکاح ہو جاتا ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہو جاتا ہے تو اس خوشی میں یا اس غمی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے اندر یہی فرق ہے کہ مسلمان پہچانا جاتا ہے تو نماز سے۔ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز اگر پڑھیں گے اللہ ہمارے چہرے پر رونق عطا فرمائے گا، نماز پڑھیں گے گھر میں برکتیں آئیں گی، نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے کو نورانیت سے نورانیت بھر دے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر شکایت یہ ہے کہ گھروں کے اندر برکتی نہیں ہے، ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، ہمارا شوہر کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر 3-3 4-4 دن کا چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن اگر وہ جب بھوکے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر کے اللہ کی یاد میں نماز پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر میں تنگی ہے، اے اللہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے گھر والے بھوکے ہیں، کہیں سے انتظام کر دیجئے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحابی کے گھر میں اور اس دور کے اندر جو ہے ان کے مدد مانگنے کی وجہ سے اللہ فوراً مدد بھیجتا ہے۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ تو ہیں لیکن ہمارا دماغ گھر میں ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کام و کاج کے اندر دماغ لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بازو میں ان کا چھوٹا سا بچہ آرام فرما رہا ہے کہ اچانک سے چھت سے سانپ ٹپکتا ہے اور بچے کے گلے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ چلانے لگتا ہے تو اس کی ماں بھاگ کر کے آتی ہے اور بچے سے جو ہے اس سانپ کو الگ کر کے مار کر کے بھگاتی ہے سانپ کو۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابی سلام پھیرتے ہیں تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ کچھ شور کی آواز تھی، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ صحابہ کرام اپنے نمازوں کے اندر اتنا مست ہو جاتے تھے، دنیا کا خیال نہیں کرتے، نمازوں کے اندر اتنا غرق ہو جاتے تھے کہ انہیں گھر کا حال اور گھر کا جو کچھ ہونا چاہیے تھا انہیں جو ہے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں، اگر آج ہم بھی نماز ٹھیک طریقے سے پڑھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے تو واللہ آج ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ میرا آپ سے اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو طاقت دیا ہے، واللہ اگر آپ بچھانے پر سو نہیں سکتے، آپ کو طاقت ہے تو گھر سے اٹھیے گا، نماز جائیے گا، نماز پڑھیے، انشاءاللہ دیکھیے نماز کی برکت کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔